تو میں عرض کر رہا تھا کہ جنہیں قرآن سے عشق ہو جاتا ہے، جنہیں قرآن سے پیار ہو جاتا ہے، وہ قرآن کے اسرار و رموز کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، وہ پھر قرآن کے عادی ہو جاتے ہیں، وہ پھر قرآن میں ڈوب جاتے ہیں، وہ پھر قرآن کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ صبغت اللہ کا تو ذکر ہے، ویسے ہی قرآن میں اللہ کے رنگ میں رنگ جانا، تو وہ بھی قرآن کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان گزشتہ سے پیوستہ وہی بچے موجود ہیں، ایک بچے کا صرف اضافہ ہوا، یعنی حافظ احسن رضا صاحب تشریف لے گئے ہیں، ایک اور بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان کے استاد کا تعارف کرا دوں۔ آپ استاذ الحدیث ہیں، نائب محتمم جامعہ دارالعلوم الصفہ، اور اس کے علاوہ سابق مفتی اور استاذ جامعہ دارالعلوم کراچی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد زبیر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی پر اللہ کا شکر الحمدللہ۔ ان کے ساتھ جامعہ دارالعلوم الصفہ کے طالب علم، بڑے ذہین ہیں ماشاءاللہ۔ پہلے پروگرام میں آپ نے ان کی ذہانت ملاحظہ فرمائی۔ قرآنی کمپیوٹر مشہور ہیں، بلکہ قرآنی کمپیوٹر ہیں، اور جو بچے قرآنی کمپیوٹر ہیں ان کے مانیٹر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور میں تو ان سے بھی یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ جو بچہ راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھتا ہو، پچھلے پروگرام میں مفتی زبیر صاحب نے بتایا کہ ان کے والدین ان سے کہتے یہی ہیں کہ بیٹا سو جایا کرو، لیکن جب دیکھتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں راتوں کو۔ ذکر ہے نا کہ جو بستروں سے اپنے پہلوؤں کو الگ رکھتے ہیں، جو ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، جو اللہ کے کلام اور اس کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، حافظ اسد اللہ انہی بچوں میں سے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی بخیر۔ شکر الحمدللہ۔ ان کے ساتھ ہی ایک ننھے منھے طالب علم موجود ہیں، عمر ان کی زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کا علم، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی نظر اور ان کا انتخاب اور ان کا پیار یہ قرآن سے ہے۔ قرآن کی محبت ان کے دل میں جاگزی ہے، اسی سے پیار کرتے ہیں، وہی ان کا سب کچھ ہے، اسی میں سکون بھی تلاش کرتے ہیں اور علم بھی تلاش کرتے ہیں۔ نام بھی بڑا خوبصورت ہے، اتنا پیارا نام ہے ان کا، اسد اللہ۔ تو بھائی اللہ کے شیر ہو ہی گئے، تو اب ان سے تو ویسے بھی ڈرنا چاہیے، تو اللہ کے شیر ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن یہ جو طالب علم ہیں، ان کے نام کی خوبصورتی اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ جو ابتدا میں عرض کر رہا تھا کہ عشق، خود سپردگی، سبمشن، سبمسونیس، یہ اس نام کے اندر موجود ہے۔ یہ نام اگر نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہماری نگاہوں کے سامنے کبھی نہ آتی کہ اے بلال، کیا بات ہے کہ تیرے قدموں کی چاپ میں جنت میں آگے سنتا ہوں۔ تشریف فرمائے ہمارے ساتھ حافظ محمد بلال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی بخیر آپ کے؟ ٹھیک ہے، طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ۔ پروگرام کی فارمیٹ کے مطابق ہم چلتے ہیں کال کی طرف۔ ویسے تو مفتی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرنا تھا، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ یہ گزشتہ سے پیوستہ پروگرام ہے، تو جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ سوالات کیا کر دیں، تو کالر سے گزارش کروں گا کہ یہ قرآنی کمپیوٹر بچے ہیں تو وہی سوال کریں جو ان سے مناسبت رکھتا ہو اور ان سے متعلق ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ جناب، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں محمد نعیم بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بچے پچھلے پروگرام میں ہم نے دیکھا ان کو، تو آپ نے کہا کہ کال لی جائے گی، لیکن میں انتظار میں تھا، تو ابھی میرا سوال ہے ان سے جی کہ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 88 سنائیں جی۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 88۔ جی حافظ اسد اللہ صاحب۔ 88 سورہ یاسین میں کل 83 آیتیں ہیں جناب۔ دیکھیں جی، آپ ہیں لائن پر موجود، خیر ڈراپ ہو گئی، تو اگر کوئی امتحان لینے کی بھی کوشش کرے گا تو اسے بھی جواب دے دیں گے، یعنی امتحان نہیں لیا جا سکتا آپ کا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ مفتی صاحب، ایک سوال میں پچھلے پروگرام میں بھی سوچ رہا تھا کہ آپ سے کروں گا، اور یہ یقیناً ناظرین کے ذہنوں میں بھی ہوگا کہ کیا آپ کے ادارے سے صرف یہی 3 بچے جو ابھی ہمارے سامنے آئے، اب تو بلال صاحب بھی آ گئے، یہی تیار ہوئے ہیں، یا ان جیسے اور بھی حافظ بچے ہیں جن میں یہ صلاحیتیں موجود ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، صورتحال یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں ادارے میں دارالعلوم الصفہ سعید آباد کے اندر
اس نظام کی ابتدا کرنے والے تو قاری عبدالستار صاحب جو ان کے استاد صاحب ہیں، پھر ان کے نگران مفتی محمد شعیب صاحب، ان کی محنت ہے۔ اب ماشاءاللہ 9 بچے تیار ہو چکے ہیں، اور عجیب آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، اس ادارے کے اندر بچے کا قرآن کریم حفظ کر لینا یہ کوئی اب کمال نہیں رہا۔ اب یہ بچوں میں آپس کے اندر باتیں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے قرآن پکا یاد ہے یا مجھے حفظ پکا یاد ہے تو یہ اب کوئی کارنامہ نہیں رہا۔ بچے ایک دوسرے سے یہ سوال کرتے ہیں آیت نمبر کے حساب سے تمہیں کتنے سپارے یاد ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ جی اب یہ بتاؤ کہ اس فلاں منزل میں کل آیتیں کتنی، رکوع کتنے، اور کلمات کتنے، حروف کتنے، زبریں کتنی، زیریں کتنی، پیش کتنے، جزم کتنے، غنے کتنے، مدیں کتنی۔ اب جس کو اس ترتیب سے سپارے یاد ہیں، اب چنانچہ وہاں ایک فضا بن گئی ہے، دارالعلوم الصفہ سعید آباد کے اندر ماحول ایک ایسا بن گیا ہے، ایک ایسا ماحول ڈیولپ ہو چکا ہے، اس کلاس سے 5 بچے آ رہے ہیں، اب اس سے 3 بچے آ رہے ہیں، اب اس سے 8 بچے پیدا ہو رہے ہیں، کسی کے 27 پارے ہو گئے، کسی کے 14 سپارے ہو گئے، کسی کے حافظ تو وہ پورے ہیں، لیکن اس ترتیب کے مطابق کہ آیت کے نمبر یاد ہوں، کلمات یاد ہوں، حروف یاد ہوں، زبریں یاد ہوں، انہیں پتہ ہو کہ جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، توحید کا تذکرہ، قیامت کا تذکرہ، دن کا تذکرہ، رات کا تذکرہ، آسمان کا تذکرہ، چاند کا تذکرہ، سورج کا تذکرہ، یہ قرآن میں کہاں کہاں ہے، کتنی جگہ پر ہے، اللہ نے کہاں کہاں قسمیں کھائی ہیں، قسمیں کہاں کہاں کھائی ہیں۔ اب ان سے کوئی سوال کیا جائے، مثلا اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک سوال کر لوں، حافظ اسد اللہ سے میں انہی چیزوں میں سے ایک پوچھتا ہوں کہ زمین کا تذکرہ، جس کو زمین کو قرآن کریم کی اصطلاح میں اور عربی میں الارض کہا جاتا ہے، تو الارض کتنی مرتبہ ہے، اور الارضا کتنی مرتبہ، الارضی کتنی مرتبہ، الارضو کتنی مرتبہ؟ جی الارض زمین کا تذکرہ پورے قرآن مجید میں 451 مرتبہ ہے۔ الارضی زیر کے ساتھ 331 مرتبہ، الارضو پیش کے ساتھ 34 مرتبہ ہے، الارضا زبر کے ساتھ 84 مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی طرح سے اب مثلا یہ اب حافظ بلال چونکہ اب ہمارے پینل کے نئے رکن ہیں، جی جی ماشاءاللہ، اب یہ جتنے چھوٹے ہیں اللہ نے قرآن کریم کا معجزہ ان کے اندر اتنا بڑا سما دیا ہے، اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں حدیث تھی کہ ھذا الکتاب لا تنقضی عجائبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا تھا یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے عجائبات ہر زمانے میں ختم نہیں ہوں گے، ہر زمانے میں اس سے متعلق لوگوں کو حیران کرنے والی چیزیں پیدا ہوتی رہیں گی۔ اب دیکھیے تاتاریوں نے جب تفسیروں کو جلایا تھا، اس میں قرآن کریم کی ایسی تفسیریں بھی تھیں جو 1550 جلدوں پر مشتمل تھیں، 750 جلد پر مشتمل بھی قرآن کریم کی تفسیر تھی، ایک ایسی بھی قرآن کی تفسیر لکھی گئی ہے جو بغیر نقطوں کے ہے، تو ہر زمانے میں وہ قرآن کا معجزہ ظاہر ہوتا رہا۔ آج عرب کے علماء، عجم کے علماء ان بچوں کو دیکھنے کے بعد اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں کہ موجودہ دور کا قرآن کریم کا معجزہ یہ بچے ہیں۔